والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، میں آپ حضرات کو آج اسلامی سال کی مبارکباد دیتا ہوں. آج نئے اسلامی سال کا آغاز ہے. یکم محرم الحرام 1442. اسلامی سال کا آغاز محرم سے اور اس کا اختتام ذوالحج پہ. اسلامی سال کے مہینے میں 12 ہی ہوتے ہیں. اس کا سال کا عنوان ہجرت ہے. اس کا آغاز محرم سے ہے. اس کا اختتام ذوالحج سے ہے. جہاں ہم اپنی اور بہت ساری چیزیں گم کر بیٹھے ہیں، وہاں ہماری نئی نسل میں اسلامی تاریخ بھی گم ہو چکی ہے. آج کسی بچے سے کھڑا کیجئے، اسلامی سال کا آغاز کب ہے، اختتام کب ہے، اسے پوچھئے سال کب شروع ہوتا ہے، بتائے گا جنوری سے. ختم کب ہوتا ہے، بتائے گا دسمبر سے. سال کے مہینے کون سے ہیں، فوراً سنا دے گا. اسلامی سال کا آغاز کب سے ہے، اس کا اختتام کب پہ ہے، اسلامی مہینوں کے نام کیا ہیں. گم کر بیٹھی ہے یہ نسل اپنی تہذیب کو، اپنے شاعر کو، اپنی تاریخ کو گم کر بیٹھی ہے، جس سے اس کا اسلام، اسلامی زندگی، اسلامی احکامات وابستہ ہے اور ایک تاریخ ہے. ایک تاریخ ہے. یہ جو عنوان ہے نا، اسلامی سال کا آغاز، نیا سال ہجری، ہجرت عنوان ہے. 1442 ہجری. یہ کیا ہے ہجری؟ مسلمانوں کو اپنے آباء و اجداد کی تاریخ، اس سے ہر سال وابستگی، تازگی پیش نظر ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کی ایک تاریخ دیکھو، اور اس تاریخ کی ایک تابندہ شان تھی ہجرت. دنیا پیٹ کے لیے ہجرت کرتی ہے، عہدے منصب کے لیے ہجرت کرتی ہے، زندگی کے اسٹیٹس کے لیے ہجرت کرتی ہے، لائف، اپنی زندگی، مستقبل، فیوچر بنانے کے لیے ہجرت کرتی ہے. تمہارے آباء و اجداد کی ایک تاریخ ہے. انہیں اسلام کے تحفظ، ایمان کی حفاظت، اسلام کی اشاعت کے خاطر ہجرت کی ہے. تو ہر سال یہ عنوان ایسے ہی نہیں مقرر ہوا کہ مسلمان نسل ہر سال اپنی تاریخ سے تازگی، حرارت پیدا کرے، بلکہ سچ یہ ہے کہ یہ شوق شہادت اور ہجرت یہ مسلمانوں کے لیے مقیاس الحرارت ہے. مقیاس الحرارت تھرمامیٹر ہے، ان کے ایمان کا تھرمامیٹر ہے. سال کے اختتام پہ، نئے سال کے آغاز میں دیکھ لے اس کے اندر بھی راہ خدا میں یہ شوق موجود ہے.
اور آیا آج بھی یہ اپنے آباء و اجداد پر ایمان، ان کی عظمت، محبت، ان کی زندگی سے اسے وابستگی ہے؟ کچھ ان کی زندگی سے اسے میل بھی ہے کہ آج بھی یہ بھی دین کی خاطر سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، ایمان اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کر سکتا ہے؟ یہ مقیاس الحرارت ہے، تھرمامیٹر ہے کہ اس میں شوق شہادت، ذوالحج کا اختتام حضرت عثمان کی شہادت سے، محرم کا آغاز پہلے دن سبحان اللہ مسجد نبوی میں امیر المؤمنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، عمر ہیں، عمر سبحان اللہ شہادت مل رہی ہے۔ اور عمر فرمایا کرتے تھے اے اللہ موت شہادت کی ملی بھی مدینہ کے اندر۔ لوگ کہتے تھے عمر شہادت بھی مانگتے ہو، مدینہ کے اندر بھی مانگتے ہو شہادت، شوق شہادت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے احب ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میری چاہت ہے راہ خدا میں شہید ہوں، یہ اعزاز اتنا بڑھیا ہے، پھر ملے اللہ مجھے پھر زندہ کرے، پھر شہادت ملے، پھر مجھے اللہ زندہ کرے، پھر اللہ مجھے شہادت دے۔ تھرمامیٹر ہے کہ راہ خدا میں میری جان چلی جائے، نصیب جاگ گئے۔ کیا میرا ایمان اس قدر حرارت رکھتا ہے اس ایمان کے خاطر سب چیزوں سے دستبردار؟ ایمان سے دستبرداری نہیں، ایمان سے دستبرداری نہیں۔ ویسے تو یہ محرم کا مہینہ ہے اور اس کی عظمت، اس کی عظمت، اس کا احترام، اس کی حرمت، اس کی عمر کی شہادت سے پہلے کی ہے، کربلا کے واقعے سے بھی پہلے سے اس کی عظمت موجود ہے۔ لیکن اتفاق یہ ہوا کہ یہ دونوں چیزیں بھی اسی مہینے میں، اسی عشرے میں، ورنہ اس مہینے کی عظمت اس سے پہلے کی۔ اس لیے کہ عمر کی شہادت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد، کربلا کا واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 50 سال بعد، ہجرت کے 60ویں سال میں یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی عظمت پہلے سے بتائی۔ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس دن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے مقابلے میں کامیابی نصیب ہوئی اور اللہ نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو غرق کیا۔ ہم اللہ کے شکرانے پہ یہ روزہ رکھتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں حضرت موسیٰ سے تعلق تم سے بھی زیادہ ہے، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن مسلمانوں سے کہا کہ یہودیوں سے مشابہت عبادت میں بھی نہیں ہونی چاہیے، چاہے جائے کہ لباس میں، پوشاک میں، تہذیب میں، معیشت میں، طرز زندگی میں، رہن سہن میں، معاملات میں، اپنی امت کو کہا غیور قوم ہے یہ، غیور قوم، یہ غیور قوم ہے، اس کا اپنا امتیاز، اس کا اپنا تشخص ہے۔ یہ لاکھوں کروڑوں میں کھڑی ہو تو پتہ لگے محمدی ہے، آقا مدنی کا کلمہ گو، کلمے پہ یقین رکھنے والا یہ محمدی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کہا ٹھیک ہے ہم 10 کو بھی روزہ رکھیں گے، 9 کو بھی رکھیں گے۔ اب حضرت عمر کی شہادت بھی اب تک کوئی نہیں ہوئی تھی، کربلا کا واقعہ بھی کوئی نہیں پیش آیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے اس مہینے کی حرمت، عظمت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی
کہ جو اس دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت کرے گا اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ تو اس محرم کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات میں اس امت کو سبق ملا وہ دو چیزوں کا، یا روزہ رکھ لو اور دوسرا کام اپنوں اہل عیال پر کھانے پینے میں وسعت رکھو۔ اس کے علاوہ اس محرم کے متعلق اللہ کے نبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہدایات میں اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہاں اتفاق ہوا کہ 10 محرم کو، یکم محرم کو حضرت عمر کی شہادت ہے، 10 محرم کو اہل بیت کے اکثر و بیشتر لوگ شہید ہوئے کربلا میں، 72 افراد اس خاندان کے شہید ہوئے، 72 افراد، اور اکثر و بیشتر اہل بیت سے۔ اور سچ یہ ہے مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے اور نبی سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اہل محبت سے محبت بھی اہل ایمان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ بلکہ مسلمانوں کی نماز نہیں پوری ہوتی جب تک کہ صلاۃ و سلام اہل بیت پہ نہ کرے، نماز نہیں پوری ہوتی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد اہل بیت، ان سے محبت اہل ایمان کا تقاضا ہے۔ تو کربلا کا واقعہ بھی آیا، حضرت عمر کی شہادت بھی آئی، اتفاق یہ کہ یہ بھی اسی مہینے کے اندر رہنما ہوا۔ پیچھے کی طرف تشریف لے جائیں، پیچھے۔ یہ واقعہ بھی اسی مہینے میں پیش آیا، لیکن 2 چیزیں خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ روزہ رکھنا ہے، 9ویں کا رکھ رہے ہو، 10ویں کا رکھ رہے ہیں، 9ویں کو بھی رکھ لیں۔ اور علماء نے لکھا اگر 9ویں کا نہ رکھ پائے 11ویں کا رکھ لیں، اور اگر نہ بھی رکھا تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10ویں کو روزہ رکھے گا اللہ اس کے گناہوں کی بخشش فرمائیں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا اہل و عیال پر کھانے پینے کی وسعت کرو، تمہارے رزق میں برکت ہوگی۔ کوئی نہیں بھی کرتا گناہ نہیں، لیکن برکت مل جائے گی۔ لیکن اسلامی سال کے آغاز میں ایک طرف میں نے عرض کیا شہادت ہے، حضرت عمر کی شہادت ہے، کربلا کی شہادت ہے، اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن بڑے تھے، 11 مہینے بڑے تھے، حضرت حسین علیہ الصلاۃ والسلام ان سے چھوٹے، 11 مہینے چھوٹے تھے، لیکن اللہ کی شان یہ دونوں نواسے ایسے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایسا پیار کرتے جیسے اپنے بچوں سے کرتے، اس لیے کہ آپ کے بیٹے نہیں تھے، ایک بیٹی رہ گئی تھی، حضرت رقیہ انتقال فرما گئی، ام کلثوم انتقال فرما گئی، حضرت زینب انتقال فرما گئی، پیچھے رہنے والی ایک بیٹی فاطمہ، ساری اولاد کی محبت سمٹ کے فاطمہ کے لیے آ گئی، اور پھر اولاد نرینہ کوئی نہیں، بیٹے کوئی نہیں، پھر یہ بیٹے آپ کی محبت کا سب سے زیادہ آپ ان سے محبت کرنے لگے، بیٹوں سے محبت کرنے لگے۔ تو بیٹی ہے اور دوسری طرف یہ آپ کے نواسے ہیں، اور اللہ کی شان آپ کے بہت زیادہ ہم شکل۔ کہتے تھے
کہ یہ حضور کی تصویر ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان سے بڑا پیار کرتے تھے، لیکن کربلا میں باطل کے سامنے لین دین بھی ہو سکتا تھا، کچھ لے کر بھی جان بچائی جا سکتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیاروں نواسوں نے ساری امت کو سبق دیا، سعادت اس میں نہیں جان بچا لینا، کامیابی اس میں نہیں کہ جیتے رہنا، کامیابی اور سعادت تو یہ ہے جینا بھی حق کی خاطر ہو، مرنا بھی حق کی خاطر ہو۔ سعادت اس میں نہیں کہ لمبی زندگی گزرے، کامیابی یہ نہیں کہ عیش و عشرت کے ساتھ زندگی کے رات دن گزریں، سعادت اور فلاح اس میں ہے جینا بھی حق کی خاطر ہو، مرنا بھی حق کی خاطر ہو۔ اور جو حق کی خاطر جیتا ہے اور حق کی خاطر جان دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں دیکھنے میں تو وہ مر گیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مرا نہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ تم ایسوں کو مردہ کہو ہی نہیں، یہ تو وہ زندگی ہے جس پر ہزاروں زندگیاں قربان کی جا سکتی ہیں۔ وہ جو بات ہے نا وہ سچ ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، یہ سچ ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی زندگی ہے اس میں۔ تو اس نئے سال کے آغاز میں یہ مسلمان نسل کے لیے ایک سبق تھا کہ اپنا ایمان اس پیمانے پہ لے کے آؤ، کیا شوق شہادت ہے اللہ کی خاطر؟ کیا تمہارے اندر آج بھی وہ ایمانی جذبہ موجود ہے کہ اسلام ایمان کی خاطر سب کچھ قربان کر دیں؟ اگر نہیں تو فکر کرو، اگر ہے تو سال کے آغاز اور اختتام میں اس احتساب کی گھڑی میں اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ سال ختم ہوتا ہے نا تو آدمی اپنا سارا حساب کرتا ہے، کتنا آیا کتنا گیا، نفع نقصان کیا ہوا۔ تو سال کے اختتام ابتدا پر مسلمان احتساب کرتا ہے، اور پیمانہ احتساب کا یہ ہے کہ اس کی ایمانی سطح، اس کی اولاد کی کہاں ہے، اولاد کی کہاں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی ہے، محرم آتا ہے تو خوف کے بادل چھا جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہاں، اور اللہ رب العزت ہمارے ملک کو ہر قسم کی بدامنی سے اور فرقہ پرستوں سے اور فرقہ واریت کی گندگیوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرقہ واریت کی بنیاد اور فرقہ پرستی کی بنیاد ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے صراط مستقیم سے یہ ہٹیں گے تو فرقہ پرستی وجود میں آتی ہے، فرقہ واریت وجود میں آتی ہے۔ مسلمان تقسیم کا شکار ہوتا ہے، نفرتوں کا شکار ہوتا ہے۔ میرے نبی کی زندگی میں فرقہ واریت نہیں، نفرتوں کی گندگی نہیں، مسلمانوں میں تقسیم نہیں۔ میرے نبی کی سیرت میں، صراط مستقیم میں تو یہ حسن ہے، یہ کمال ہے، یہ کمال درجے کی اتفاق ہے اس میں کہ مشرق مغرب شمال جنوب کالا گورا مدینہ کے گلیوں میں یوں لگتے جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے، سب یوں لگتے جیسے ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ یہ حبشی ہے، یہ رومی ہے، یہ فارسی ہے، یہ قریشی ہے، یہ بنو امیہ کا ہے، یہ مہاجر ہے، یہ انصار ہے۔ مدینہ کے گلیوں میں یوں لگتے جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ کیا چیز تھی ان کے پاس؟ آقا مدنی کے وہ خوبصورت سیرت تھی، خوبصورت زندگی تھی، صراط مستقیم پہ چلنا تھا۔ لیکن جب اس راستے کو چھوڑیں گے پھر تقسیم ہو جائیں گے، پھر گروہوں میں بٹوں گے، پھر فرقہ واریت ہوگی۔ اور جب دین میں اضافہ ہوتا ہے، دین میں بدعات اور خرافات ہوتی ہیں، مسلمانوں کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے،
مسلمان انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے وطن عزیز کو سلامتی اور استحکام نصیب فرمائے، اور ہر قسم کی فرقہ واریت اور دین میں اضافے اور بدعات سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ اللہ اپنے نبی اور اہل بیت کی سچی محبت عظمت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Like this video, write a comment, and don't forget to subscribe. Subscribe now.